بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ فتح کی آیت نمبر 24 تک لفظی ترجمہ بیان کیا تھا۔ آج انشاءاللہ صرف دو آیت نمبر 25 اور آیت نمبر 26، اس پر رکوع بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آج صرف ان دو آیات کا لفظی ترجمہ اور اس کا مفہوم بیان کریں گے۔ جو پہلی آیت ہے تھوڑی لمبی آیت ہے، 25 نمبر، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کافر ہیں، کافر ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے تمہیں روکا مسجد حرام سے، یعنی جو چیزیں ہم نے پہلے پڑھی ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جا رہے تھے عمرے کی نیت سے مکے کی طرف، تو ان کو راستے میں روکا گیا اور وہاں پر وہ معاہدہ ہوا مشہور، جو صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہے وہ طے پایا۔ تو اس آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ یعنی کچھ مومن مرد تھے اور کچھ مومن عورتیں تھیں مکے میں، یعنی جو تھے مسلمان رہتے وہاں پہ تھے، لیکن مشرکین کی وجہ سے، یعنی چونکہ وہ تو مکے میں اکیلے تھے، باقی مسلمانوں کی طاقت تو ادھر مدینے میں تھی، تو وہ وہاں پہ اپنے اسلام کا اظہار جو ہے نا وہ نہیں کرتے تھے مکے میں رہتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھے وہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کے کچلنے کا خطرہ نہ ہوتا اور ان کے پیسنے کا اور روند ڈالے جانے کا خطرہ اگر نہ ہوتا تو یعنی تمہیں جنگ کی اجازت مل جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ کا حکم نہیں دیا گیا اس موقع پر۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں لوگوں کو داخل کرے، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد یہ کتنا بڑا فائدہ ہوا، جو کئی ایک لوگ جو ہے نا وہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور صلح حدیبیہ جو یعنی ظاہراً اس کی شکل جو ہے نا وہ مسلمانوں کے خلاف تھی، لیکن اس سے اتنا بڑا فائدہ ہوا کہ کئی ایک لوگ جو ہے نا علی وجہ البصیرت جو ہے نا وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، جس طرح خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، وہ صلح حدیبیہ کے بعد جو ہے نا وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اسی طرح عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اور کئی ایک لوگ جو ہے نا وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے صلح حدیبیہ کے بعد۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک وہ مسلمان جو مکے میں تھے اور جن کا تمہیں علم نہ تھا، اگر تم ان پر چڑھائی کرتے تو وہ لوگ بھی، یعنی وہ اگر جنگ کی نوبت آتی تو وہ بھی مجبوراً جو ہے نا کفار کی طرف سے وہ مسلمان بھی جنگ میں شامل ہوتے، یعنی ان کی صفوں میں کھڑے ہوتے مجبوراً، کیونکہ انہوں نے تو اسلام ظاہری اپنا نہیں کیا تھا مکے میں، تو وہ بھی ظاہراً جو ہے نا وہ مسلمانوں کے خلاف پھر کھڑے ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے کچلنے کا خطرہ نہ ہوتا، جس کا بعد میں تمہیں بھی افسوس ہوتا۔ اور دوسری وجہ یہ کہ اس موقع پر جنگ کا حکم نہ دینے سے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں لوگوں کئی ایک لوگوں کو داخل اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں، تو اگر نہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا دردناک عذاب دیتا ہے اس موقع پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم وہ الذین، وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، وصدوکم، اور روکا تمہیں، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، والہدی، اور قربانی کے جانوروں کو، معکوفاً، اس حال میں کہ روکے گئے، ان یبلغ محلہ، یہ کہ وہ پہنچے اپنے قربان گاہ کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہیں بھی مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو بھی، جنہوں نے اپنی قربان گاہ پہ پہنچنا تھا ان کو بھی روکے رکھا۔ ولولا رجال، اور اگر نہ ہوتے کچھ مرد، مومنون، ایماندار، ونساء، اور کچھ عورتیں، مومنات، ایمان والی، لم، کہ نہیں، تعلموہم، تم جانتے ان کو، ان، یہ کہ تطوعوہم،
تم کچل ڈالو گے انہیں، فتصیبکم پھر پہنچتی تمہیں، منہم ان کے قتل کی وجہ سے، معرۃ تکلیف، بغیر علم بغیر علم کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مومن مرد اور عورتیں کہ جن کا تمہیں علم نہیں کہ وہ اصل میں جو ہے نا وہ ایمان لا چکے ہیں، تو جنگ کے موقع پر تم انہیں بھی قتل کر دیتے، بعد میں پھر تمہیں بھی اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی۔ لیدخل اللہ تاکہ داخل کرے اللہ فی رحمتہ اپنی رحمت میں، من یشاء جسے وہ چاہے، لو تزیلوا اگر وہ الگ الگ ہوتے، یعنی کفار اور جو وہاں پہ مومن ہیں مکے کے اندر، اگر یہ الگ الگ ہوتے، اللہ فرماتے ہیں لعذبنا تو ہم ضرور عذاب دیتے، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، عذابا علیما نہایت دردناک عذاب، اذ جب جعل پیدا کر لی، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، فی قلوبہم اپنے دلوں میں، الحمیت غیرت یا ضد، حمیت الجاہلیہ حمیت جاہلیت کی غیرت جنہوں نے اپنے دلوں میں پیدا کر لی، فانزل اللہ تو نازل کی اللہ نے، سکینتہ اپنی سکینت، علی رسولہ اپنے رسول پر، وعلی المومنین اور مومنوں پر، والزمہم اور اس نے لازم کر دی ان پر، کلمت التقوی تقوی کی بات، وکانو اور تھے وہ، احق زیادہ حقدار بہا اس کے، وَأَهْلَهَا اور لائق اس کے، وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کو، علیمہ خوب جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مشرکین ہیں، کافر ہیں، انہوں نے اپنے دلوں میں جاہلیت والی غیرت وہ جو ہے نا اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لی، اور ایک ضد پر جو ہے نا وہ لوگ اڑ گئے، یعنی حج اور عمرے کے لیے وہاں پر جو ہے نا یہ ایک رواج تھا اور یہ قانون تھا کہ حج اور عمرے سے جو ہے نا وہ کسی کو بھی نہیں روکا جائے گا، لیکن یہاں پر جاہلیت میں آ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو جو ہے نا عمرے سے روکا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت جو ہے نا وہ نازل کی رسول پر اور صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں پر، اور لازم کر دی ان پر تقوی کی بات، یعنی جو مومن ہے وہ ہر موقع پر تقوی کا دامن جو ہے نا وہ یعنی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اور اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر جو ہے نا وہ سکینت نازل کی کہ یعنی ظاہراً ان کی طبیعت کے خلاف ایک فیصلہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو جو ہے نا یہاں پر مضبوط کیا، اور وہ تقوی یعنی انہوں نے اختیار کیا، اللہ اور رسول کے حکم کے لیے جو ہے نا وہ لوگ تیار ہو گئے اور انہوں نے بات کو مان لیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔